گزارش یہ ہے کہ عبادت سمجھ کے جو انسان صلوات پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، بالخصوص سید اقدس شاہ صاحب، ان کے بھائی، ان کے فرزند، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، مددگار، معاون جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس مجلس میں کوئی حصہ لیا، خالق کونین انہیں سلامت و آباد و شاد رکھے اور اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی مشکل ترین دعا سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی جی، گھر ہے، میزبان ہوں، حاضری ہو گئی، نوکری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ بھائی جان اگر ہو گیا تو بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ تشریف رکھ لیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، ہر بندے کا وقت قیمتی ہے، چاہے آپ کا ہے چاہے ہمارا ہے۔ وقت کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ وقت بڑی اہم چیز ہے۔ لاکھوں ہزاروں سال کی محنت 6 گھنٹوں میں حسین نے بچائی۔ بعض اوقات ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، اس کا اظہار بھی ہم ممبر سے نہیں کرتے کہ مومن ناراض نہ ہو جائے، ورنہ ٹینشن بڑی ہوتی ہے۔ یہ جو اعلان ابھی ہو رہے تھے ان سے بڑی دل آزاری ہوتی ہے بعض اوقات۔ مولا کی قسم ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کہ کوئی مومن ناراض نہ ہو جائے۔ بس چند فکریں سنی اور میں سلام کروں۔ 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ بہت ہی شہرت یافتہ انسان، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بس 2-4 مصرے پڑھنے حضور، میں اپنے وقت میں چھوڑوں گا، میں نمبر دیتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ، میں بسم اللہ کر رہا ہوں جی، بڑی مہربانی ہوگی، مجلس ہوگی جی۔ صہیب مہدی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب علی ناصر حسینی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں گھر کا فرد ہوں، کلستار سے میرا گھر ہے، اقدس شاہ جی کے ساتھ میرا تعلق بالکل بزرگوں کا جیسے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی ہے۔ میں پھر 71 نے، چلے بدل دیتا ہوں آپ کے کہنے پہ، جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو۔ اب ہر بندہ بھی نہیں نہ بولتا، وہی بولتا ہے جس کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے۔ ہر بندہ مودت اوڑھ کے جو بیٹھتا ہے وہ سنتا ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، اللہ آپ کو آباد و شاد۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے کائنات میں اصغر کہتے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ، سید زادہ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، ممبر حسین سے التماس کر رہا ہوں،
مقام اور مرتبہ سمجھا کریں. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، میں تب تک جوڑے رکھوں گا جب تک آپ تک بات نہیں پہنچ جاتی. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں ایک ایک بزرگ جوان کے سامنے. مقام اور مرتبے پہ اگر کوئی گفتگو کرے اس کا ساتھ دیا کرے. چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے. جاگو یار علی کے واسطے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. فقرہ پڑھ کے میں آپ کے چہرے پڑھوں گا تاکہ اندازہ ہو جائے کون مودت کے کس رنگ کو اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. چھوٹا ہے 1993 حماد اہل بیت میرے والد گرامی نے گام شاہ کربلا میں یہ فقرہ پڑھا. پتہ نہیں کب تک نعرے آتے رہے، کب تک داد آتی رہی. وہ بڑے لوگ تھے. چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے. مقام سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے. 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے وہ اصغر ہوتا ہے. وہ ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، اس نے کب داد دینی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین عزتوں کے ساتھ سے پوری طاقت سے بولیے گا حیدری. 9 لاکھ کے سوہے پر زندگی ہو. امام زمانہ آباد رکھے. 9 لاکھ کے لشکر پر آخری حملہ حسین جس سے کرائے. مرشد ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ نہ اٹھا. سید دعا کرنی ہے بسم اللہ جی. ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ نہ اٹھا. اللہ آباد و شاد رکھے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، اس سے بڑا فکر میرے پاس ہے نا. دامن پھیلا کے دعا کروں گا اس مومن کے حق میں جس نے فکرہ حق سننے کا حق ادا کرتا. ایک ہی فکرے میں تقریباً بہت بڑا مضمون آپ کو دے رہا ہوں. مرضی آپ کی اپنی. مقام اور مرتبے پہ اس سے بڑا فکرہ نہیں ہے. کون ہے 6 ماہ کا علی؟ مقام سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے. پہلی اور آخری ہستی ہے. جب دنیا میں تشریف لایا امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے. ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہے. جو شرما کے بولتا ہے اس کا مقدر ہے. بس ہوگی نوکری ہوگی. جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو جیتے رہو. میں بسم اللہ کرنا جی. بڑی مہربانی جی، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے. یا علی یا علی. بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سنوار کر، بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سنوار کر، جیسے علی ہو بیٹھے مرحب کو مار کر، جیسے علی ہو بیٹھے مرحب کو مار کر. اور 9 لاکھ تو آئے تھے لڑنے حسین سے، واپس پلٹ رہے ہیں عسکر سے ہار کر. اللہ زندگی کری. جب دنیا میں تشریف لائے بادشاہ امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے. 2-4 منٹ دے دیجئے، صرف 2-4 منٹ. یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے. میں بچپن میں تھا اور والد گرامی کا سلام پڑھا گیا. 2 مصرے سلام میں شہزادے کے پڑھے گئے. ماتمی ہاتھ شاہ جی فضا میں بلند ہو گئے. پتہ نہیں کیا منظر تھا وہ، اب تک میرے ذہن میں نقش. وہ مصرع ہی ایسا تھا. قلم ہی توڑ دیا 2 مصرے لے کے. فرماتے ہیں اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے. میں قلعہ شاہ میں پڑھ رہا ہوں. مرکز ہے عزاداری کا. 150-200 سال کی یہ پوری عزاداری کا سلسلہ ہے قلعہ شاہ. اب یہاں بھی اگر اچھے لفظوں پہ داد نہیں ملنی تو پھر کہاں ملنی؟ پھر کہاں جا کے ہم دعا لینے جائیں؟ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. جن کو ذکر سے عشق ہے. بابا جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. آپ نے ہمیشہ اسی انداز سے سنا، اسی انداز سے دعائیں دیں. بس اسی 6 ماہ کے علی کے فضائل میں اور مدحت میں چند مصرے عرض کر کے ہو سکتا ہے فضائل پہ سلام کر جائے. راضی رہیے گا، پریشان نہیں ہونا. میں نے زیادہ طویل پڑھنا بھی نہیں. میں وہ ذاکر نہیں ہوں جس کو یہ سمجھ بھی نہ ہو کہ ممبر پہ آنے کا آداب کیا اور جانے کے آداب کیا.
बचपन से आज़ादारी सुनी है, बचपन से, मौला की कसम। मैं जब करबला मुअल्ला गया, मकाम शहजाद अली अस्कर पे खड़े होके यूं दामन फैलाए, अकीदा होना चाहिए। मैंने कहा बादशाह तेरा फकीर हूं, तेरे दरवाजे पे एक मिसरा ऐसा अता कर दे जो ख्याल लिखा ना गया। मौला की कसम खा के अलमों के दरमियान बादशाह ने करम कर दिया, वो मिसरा अता कर दिया। मैंने शायरी में नहीं पढ़ा, किसी ने पढ़ा हो तो वो मुझे बता भी सकता है और मुझे रोक भी सकता है। तू एक कतरा है इन नमा का, ये मेरे जुड़े हाथ है। अदब सुन लिया करो, तुम्हारी मर्जी है, दाद चाहे थोड़ी दो लेकिन सुन लिया करो तवज्जो से। तू एक कतरा है इन नमा का, मगर समंदर से कम नहीं है। क्या कहने आपके, क्या कहने। मौला आपको सलामत रखे। उम्मीद हो गई कि चौथे मिसरे पे आप बेदार हो गए तो इंशाल्लाह समझे कि नौकरी हो गई। तू एक कतरा है इन नमा का, मैंने आपसे दुआ लेनी है चौथे मिसरे पर। मैंने दावा किया है शायरी में अगर ये ख्याल पहले लिखा गया हो तो मौला की कसम को रोक भी सकता है, मुझे बता भी सकता है। तू एक कतरा है इन नमा का, मगर समंदर से कम नहीं है। कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामशी भी अज़ान अकबर से कम नहीं है। इन्हें इश्क है, जिक्र आले मोहम्मद से मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़ी खैरात मांगी और तवक्को से ज्यादा मिला, तवक्को से भी ज्यादा मिला। मैंने तकरीबन जितनी भी शायरी की है उसमें से ये मुसद्दस जो है मेरा दुनिया के बाहर तक पढ़ा गया, पूरी दुनिया में बाहर के मुल्कों तक पढ़ा गया। ये खुद मैंने यूट्यूब पे देखा। उसी मुसद्दस की चंद सतरें आपके हवाले। कौन है 6 माह का अली, मैदान का नक्शा ज़हन में रहे, तीरों तलवारों का, लश्कर का, मासूम की आमद। अब फिक्रा पता नहीं कोई समझ ले। लश्कर की परेशानी, मासूम का इत्मीनान। ये ज़हन में जरा रखिए और मिस्र तोलिए ज़हन में। दिल बोले तो थोड़ा सा बोल लीजिएगा। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा जी, बड़ी मेहरबानी। शाह जी, रजा शाह जी, बिस्मिल्लाह जी। अकदस भाई, मौला आप सबको सलामत व आबाद शाद रखे। मैं मकाम पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मकाम पढ़ रहा हूँ, हैसियत कोई नहीं मेरी। मौला की कसम मैं बड़ा छोटा सा इंसान, मेरी क्या औकात। इतने बड़े शहनशाह के हुजूर में मैं मिसरे लिखूं, मेरी औकात ही नहीं है। कोशिश तो करनी चाहिए ना, शऊर की आखिरी मंजिलों पे जाके ढूंढना तो चाहिए, शायद कोई खैरात मिल जाए, कोई जर्रे पड़े हुए हों। मैं कतर गया था तो वहाँ पर एक शायर ने तकरीबन कोई 2.25 घंटे बादशाह अली की मिदहत बयान करने के बाद एतराफ़ की 2 सतरें पढ़ी। मुझे वो मंजर नहीं भूला। शायरी बड़ा आला, एक आला अरफा निज़ाम है अगर कोई समझ ले। 2.5 घंटे 2.25 घंटे मिदहत बयान करने के बाद जब मजमा पूरा खड़े होकर दाद दे रहा था तो उसने 2 मिसरे पढ़े जो आज भी दिल पे नक्श हैं। मुझे उस शायर का नाम मालूम नहीं, वरना 4 मरतबा नहीं 5 मरतबा दोहराता। उसने कहा मैं शान के शायान नहीं लिख सका मौला, इंसान हो कुरान नहीं लिख सका मौला। अदब से वाबस्ता रहा करो, तुम्हें मिन्नत कर रहा हूँ, तुम्हारी इल्तजा कर रहा हूँ, अदब सुना करें। अदब में बड़ा कुछ होता है। जल्दबाजी जो है वो थोड़ा काम को ख़राब करती है। तसल्ली से पढ़ना, तसल्ली से सुनना एक निज़ाम, पूरा निज़ाम है। बचपन से हमने अज़ादारियों में वक्त गुजारा है, मातमदारियों में, नोहा खानियों में, मजालिस में। मौला की कसम ये मिंबर पे दोनों हाथ हैं, पहले अज़ादार हूँ बाद में ज़ाकिर। तो वो ये शायरी जो है ये कोई आम मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे किसी ने कहा कि आप मिंबरों से पढ़ तो देते हैं कि हज़रत अब्बास को लड़ने की इजाज़त नहीं मिली, दलील नहीं देते आप। अच्छा हम शायर हैं, हमने 2 मिसरे लिखने होते हैं। वो बादशाह ने अता कर दिए, मैंने वो 4 सतरें पढ़ दी, पता नहीं कहाँ तक दाद पहुँची। मैंने कहा सब्र को वक्त ने फैसला सुना दिया है, जुल्म को सब्र ने मिटा दिया है। वहां अब्बास किस लिए लड़ते जहां असगर ही मुस्कुरा दिया। इकरा तो कम अज कम इससे ज्यादा आसान किए नहीं जा सकता।
4 سطریں. ارے آپ جیئیں جی, سب سے اچھی داد آپ نے دے دی مولا کی قسم. اتنے پیچھے سے کیا کہنے کی آواز آ گئی, بڑی مہربانی حضور. وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی. بادشاہ کا علم سامنے, فکرہ ایسے یاد آ گیا, آپ کی داد کو دیکھ کے یاد. سہیب توجہ کرنا فکرہ. یہ فکرہ میں نے جب پڑھا پہلی بار تو پتہ نہیں میری اپنی روح پتہ نہیں کب تک مودت سے سرشار رہی, کب تک کیفیت تاری رہی. لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کربلا کے 72 کا جو نظام ہے یہ ابھی کھلا ہی نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں, ابھی نہیں کھلا. 9 لاکھ سے یہ جو 72 کی یہ جو جنگ ہے یہ ابھی کھلی نہیں ہے. بابا جی بڑی معذرت, آپ نے قدیمی عزاداریاں کروائی ہوئی ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں کھلا, ابھی کئی پہلو باقی ہیں. 9 محرم کربلا 61 ہجری ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا, بادشاہ حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. بادشاہ دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا. دشمن نے, کوئی نہ بولے دکھ نہیں, کل تک داد و قیمت نہیں, دشمن نے جنگ کا طبل بجا دیا. علی کے علی بیٹے نے جلال آمیز نظروں سے دیکھا اور فرمایا انہیں جا کے بتا دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا, آج کے لیے نہیں. اسے کیا معلوم کہ کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا سنا جاتا ہے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ. میں بسم اللہ کرا, بڑی مہربانی حضور. 6 سطروں کے لیے آپ کو زحمت دے دیں. 6 ماہ کا علی میدان کربلا میں کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا جرت ہے, کیا انداز. آپ کی توجہ ہٹ گئی تو میں چھوڑ دوں گا. مجھے لفظ ضائع کرنے نہیں آتا, میں خیرات بانٹتا ہوں. بہت قیمتی خیرات ہوتی ہے, بڑے درباروں سے لیتا ہوں, سرداروں کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھتا ہوں, تب یہ الفاظ ملتے ہیں. کون ہے مقام, کیا پڑھوں میں. یہ ماشاءاللہ جڑ گیا مجمع, یہاں تک داد آ گئی, تقریباً ہر بندے نے داد دے دی, میری دل کی تسلی ہو گئی. کیا مقام ہے شہزادے کا. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. لفظوں سے جنہیں پیار ہے کم از کم وہ ذہن میں رکھیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں نے چھوٹا لفظ کبھی نہیں لکھا, وعدہ کیا ہے شہنشاہوں سے, کم لکھوں گا لیکن وہی لکھوں گا جو شعور کی آخری منزل سے ملے گا. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. میں پھر پڑھتا ہوں جی, میں بسم اللہ کرا. مل گئی داد, مل گئی مہلت کے ساتھ مولا کے بچوں کے نسلوں کی زندگی طرح. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. یہ ذکر پاک اور میرے سر پہ ہے. میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں, جس کے دل تک پہنچے وہ اتنا بولے کہ میرا آگے پڑھنے کو جی چاہے. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. لوری بھی, اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی. جنہیں ذکر سے محبت ہے, جن کے دل میں پتا ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے, مولا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کر. نوکری ہوگی مولا کی قسم. حیدری یا علیہ. قطرہ بھی ہے, طوفان بھی, شبنم بھی, شرر بھی. یہ پھول بھی, تلوار بھی, تارا بھی, سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی, سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے. میں ہنر پڑھوں لڑنے کا. لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا. ادبی گھرانے سے تعلق ہے, تیری داد آنی چاہیے, مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. لوری بھی اسے یاد ہے لڑنے کا, ہنر بھی. یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے, ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا. مختصر سا ایک لمحہ. اللہ آپ کا آباد ہے. زیادہ نہ پڑھ جاؤں, جتنا وقت ملا تھا اسی میں اختتام کروں گا. مر جانا ہے, زندگی فنا ہے مرشد, دعا لینی ہے. بھتیجا ہوں, بیٹا ہوں آپ کا, رضا ہے دعا لوں گا آپ سے. جتنے عزادار بیٹھے ہو سید سمجھ کے, اگر مصرے اس قابل ہوں کہ نوازے جائیں, شہباز مولا تجھے آباد اشاد رکھے, مولا کا ملنگ ہے ماتمی. اگر اس قابل ہوں کہ نوازے جائیں, پھر بخل نہیں کرنا, اللہ تجھے آباد رکھے. یہ مصرے عطا ہیں, عطا. 3 راتیں جاگا تو پھر یہ عطا ہوئی. انگشتری دین میں الماس کی صورت,
چھوڑ دوں تو زیادہ بہتر ہے. ضائع ہونے کا اندیشہ ہو گیا نا. موبائل جیب پا لے اللہ دا واسطہ ہی ساری ادھی دانت کھا لی ہے موبائل نے. یقین کرو. انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت. بات سے یہ سمجھ جائے تو بس نوکری ہو گئی. انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت. الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. یار کیا ماحول ہے مولا کی قسم. اسے کہتے ہیں مجلس حسین ابن علی اور اسے کہتے ہیں روحانیت اور برکت کا نظام. انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت. الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت. تیور ہیں سبھی حضرت. اگلے سال کے اس دن تک مصرع یاد رہے تو دعا کیجئے گا ورنہ چھٹی دیتا ہوں. انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت. الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت. کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت. تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت. ایک ضرب تبسم سے بتے ظلم کو توڑا. معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں. معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں. بسم اللہ. 5 منٹ اور پڑھیں. 20 منٹ ہو گئے. 5 منٹ. معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں. یہ ہے سمجھدار اجتماع. یہ ہے سمجھدار عزادار. انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مصائب کا مصرع پڑھا. آیتیں 2 ہیں. آیتیں رباب غمزدہ کی شان میں. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں. میں بسم اللہ کر رہا. آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان. ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں. امیر تیمور ایک بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں جس نے تعزیہ بنایا تھا. سب سے پہلے بادشاہ حسین کا پہلی بار مخدومہ کونین کے حرم پہ شام گیا حاضری دینے. سجدہ کرتے وقت اتنی زور سے ٹکر ماری کہ پیشانی کا خون چہرے پہ پھیل گیا. بند آنکھوں سے کہا بنت امام میں صرف ایک سوال پوچھنے آیا ہوں. جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام. جو سمجھ لے گا اس کی مجلس ہوگی. یقین جانیے آنسو مل جائے گا خیرات مل جائے گی. بنت امام ایک سوال پوچھنے آیا ہوں اتنی دور سے. جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام. زری ہل گئی اور درد بھری آواز آئی میں کبھی واپس نہ آتی اس ملک میں. مجبوری تھی حسین کی امانت اکیلی رہ گئی تھی. میں نے سوچا غریبوں والے قبرستان میں ایک قبر تنہا ہے. میری بیٹی شام میں اکیلی رہ گئی ہے. وہاں کوئی چراغ جلانے والا. میں بسم اللہ کرا بابا جی مولا نسلیں آباد رکھے. آپ کے گریے کا انداز دیکھ کر میرا دل پگھل گیا. مولا کی قسم 2 جملے پڑھتا ہوں. میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں. کبھی نہ روگو کبھی نہ روئیں آپ امام حسین کے غم کے علاوہ کبھی کسی غم میں نہ روئے. مر جانا ہے زندگی فنا ہے. یہ فکرہ مجھے اتنا رلاتا ہے میں بعضوں کا تنہائی میں رونا چاہوں تو یہ فکرہ میں پڑھ کے رو لیتا ہوں. کربلا سے شام تک کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل پڑھ دینا آسان ہے. ہر بچہ تکلیف میں تھا ہر بیوی تکلیف میں تھی. ذکر پاک میرے سر پہ ہے غلط پڑھوں موت آ جائے. سب سے زیادہ تکلیف میں تھی حسین کی بیٹی. وجہ یہ ہے کہ باقی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں
4 سال کی معصومہ کے گلے میں رسی تھی، میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ اس لیے جس نے بھی امام سجاد سے پوچھا مولا زیادہ کس نے رلایا، فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے۔ ابن منذر 3 دن ایک ہی سوال کرتا رہا، مولا زیادہ کس نے رلایا؟ فرمایا بہن کے سوال کھا گئے۔ مولا کربلا کا پورا منظر، فرمایا بہت بڑا مصائب ہے۔ پھر کس نے رلایا؟ فرمایا بہن کے سوالوں نے۔ کربلا سے کوفہ بڑی منزل ہے، بڑا مشکل سفر ہے، مولا کس نے رلایا؟ بہن کے سوالوں نے۔ کربلا سے شام، مولا پتھروں کی بارش، باغی باغی کا شور، مولا دربار نروار بازار، مولا زیادہ کس نے رلایا؟ فرمایا بہن کے سوالوں نے۔ ابن منذر قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے بادشاہ ناراض نہ ہونا، آج اپنی معصومہ بہن کا ایک سوال سنا جس نے تجھے بہت خون رلایا ہو۔ اس وقت امام سجاد تڑپ کر روئے۔ کہا ابن منذر پھر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سن، بس ایک ہی سوال تیری پوری زندگی کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ فرماتے شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، چاروں طرف باغی باغی کا شور تھا۔ اچانک بدماشوں کے ہجوم میں میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ میں نے موڑ کے دیکھا، میری زخمی کانوں والی بہن، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، گلے میں تنگ رسی تھی، جڑے ہوئے ہاتھ، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد سجاد میں تیری یتیمہ بہن، میں تیری پیاسی بہن، سجاد میری تھکی ہوئی بہن ہوں، سجاد میں تیری زخمی بہن ہوں، میں کچھ نہیں مانگوں گی، ایک منت کرنے آئی ہوں۔ سجاد شمر سے کہے جتنا مارنا ہے مارے مگر تانا دے کے نہ مارے۔ بہن کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا بلا عباس کو، کہاں ہے غازی گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپ جاتا ہے، آواز آتی ہے بادشاہ کا مجھے اجازت۔ بسم اللہ، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، کوئی غم نہ دیکھ۔ آخری فکر نہیں پڑتا بازار، نہیں پڑتا پتھروں کی بارش، نہیں پڑتا 15 اذانیں، کربلا سے لے کے شام تک جتنے دکھ دیکھے تیرے چوتھے معصوم نے، کہیں نہیں بولا، چپ رہا جلتے ہوئے خیموں میں، چپ رہا کوفہ کے درباروں میں، چپ رہا شام کے بازاروں میں۔ ایک مقام ہے بابا جی جہاں امام سجاد جیسے صابر کو جلال آ گیا، بس ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں، نہیں بولا شام کے بازاروں میں۔ گزر گئے بازار، وہ وقت آ گیا جو سجاد نے مشکل ترین وقت تھا۔ وقت کیا تھا؟ یزید کا دربار، ایک رسی 18 گردنیں، پڑھنا آسان ہے سننا آسان ہے، تخت پہ ملعون، سامنے علی کی بیٹیاں، پھر سن لو، ایک رسی 18 گردنیں بندھی ہوئی، سب سے آگے فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں۔ تیرا کوئی پتھر کے کلیجہ ہے تو سنے بھی سے اور نہ روئے، جن کی چھوٹی اولاد ہے میں ان سے معافی مانگ کے فکر پڑوں گا۔ ایک رسی 18 گردنیں، سب سے آگے بھی فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، عزادار جو سید بیٹھو مجھے معافی دینا، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی معصوم بیٹی۔ حالت کیا ہے بابا جی؟ گلے میں تنگ رسی ہے، تھکی ہوئی ہے، پاؤں زخمی ہیں، کرتے کا دامن جلا ہوا، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے، کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے بایاں رکھتی ہے، بایاں اٹھاتی ہے دایاں رکھتی ہے، کبھی کبھی گلے پہ ہاتھ رکھتی ہے، رو رو کے کہتے سجاد اور کتنی دیر ہے، میں مر جاؤں گی، لے ہاتھ قرآن رکھ میرے سر پہ، غلط پڑھو موت آ جائے۔ 7 گھنٹے یہ شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی۔ جوانوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھ لو۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، تڑپ کے تخت یزید کے سامنے آیا، یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، مجھے یہ بتا مجھے سب سے آخر میں ایک معصومہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں اس بچی نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ
ایک جملے کے لیے، یا علی دربار شام. میں بسم اللہ کر رہا، بس ہر مومن ایک دو لمحے مجھے دیکھ، گن کے آدھا منٹ اور پڑھنا. کہا وہ بچی کون ہے؟ کہا ظالم ظلم کی حد. 7 گھنٹوں میں اس نے 9 مرتبہ تھک کے گرنے کی کوشش کی. مجھے معافی دے دو، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. رسی ڈھیلی کر وہ مر جائے گی. اب دعا کر جب مجھے موت آ جائے میں پڑھ جاؤں. تخت پہ بیٹھے ہوئے ملعون نے کہا بچی کون ہے میرے سامنے لاؤ. تھکی ہوئی حسین کی بیٹی تخت یزید کے سامنے آئی. ملعون نے پہلی بار تکبر سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ مر نہ جائے ہم سید. بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ پھر کوشش کی، لب ہلے، آواز نہیں آئی. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے پھر تڑپ کے کوشش کی، لب ہلے، آواز نہیں آئی. مجھے سادات معافی تو فکرہ پڑتا ہوں. یزید نے شیمر کو اشارہ کیا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام